وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام: العالم بزمانه لا يحجم عليه اللوابس. انتہائی محترم و مکرم عزاداران مظلوم کربلا، صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے سبھی. میں نے صرف چند منٹ آپ کو زحمت دینی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرمان ہے کہ جو زمانے کے حالات سے باخبر رہتا ہے وہ حوادثات زمانہ کا نشانہ نہیں بنتا. اور جو شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اس کی نگاہیں بڑی دور رس ہوتی ہیں، اور جیسا کہ کہا گیا کہ مومن کی بصیرت سے بڑے بڑے دشمن جو ہیں وہ شکست کھا جاتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں بالعموم، پاکستان، ایران اور ترکی میں بالخصوص اور بالاخص پاکستان، عالمی یہود و نصارہ اور عالمی طاقتوں کے نشانے پر ہے، اور خاص طور پر پاکستان کو وہ نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اپنے آزمائے ہوئے پرانے ہتھیاروں کو دوبارہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ شیعہ اور سنی کے اختلاف کی صورت میں ہے. پہلے صرف شیعہ اور سنی کا اختلاف ایک خفیہ ہاتھ کے ذریعے تھا. اب اس وقت صورتحال جو ہے بریلویوں کے اندر بھی تفرقہ پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑا دیا، اہل حدیثوں کو آپس میں لڑا دیا، دیوبندیوں کو آپس میں لڑا دیا، شیعوں کو آپس میں لڑا دیا، اور پھر سب کو ایک دوسرے سے لڑا کے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ اتنا بھیانک ماحول اور دور شاید پاکستان اور اہل پاکستان نے پہلے نہ دیکھا ہو. خاص طور پر عزاداری مظلوم کربلا علیہ السلام اور ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے دشمن کی پوری کوشش ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مٹا دیا جائے، لیکن اسے بھول ہے جو بھی اس کی مٹانے کی سوچتا تھا وہ خود مٹ جاتا تھا، اور جو بھی سوچے گا وہ مٹ جائے گا. یہ آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. میرے بھائیوں، ہمیں حالات پہ نظر رکھنا ہے. اس وقت سب سے پہلے خدا را میں ہاتھ جوڑ کے، میں کبھی اس پروگرام میں میزبان ہونے کے باوجود حاضر نہیں ہوا. آج اس لیے میں نے وقت لیا ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں انتہائی مخدوش حالات. دشمن نے سب سے پہلے سیدہ کائنات زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کر کے فتنے کا آغاز کیا، اور اس جلالی ملعون نے اس مسئلے کو شیعہ سنی مسئلہ بنانے کی کوشش کی. ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اہل سنت دوستوں کو ساتھ ملا کے اس کے خلاف کارروائی کروا کے اسے اس کے مسلک سے بھی آؤٹ کرا دیا. اور اس وقت اس کی بھرپور کوششیں ہیں کہ کسی طریقے سے ضمانت ہو جائے، کیس ختم ہو جائے. اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اس مسئلے کو شیعہ سنی مسئلے بنانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس میں وہ ناکام ہوا. یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. سیدہ کائنات کی توہین صرف شیعوں کے دلوں کو دکھانے کا باعث نہیں بنا، بریلویوں کے دلوں کو دکھانے کا باعث نہیں بنا، اہل حدیث بریلوی بلکہ تمام جو سرکار مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ صدیقہ کبریٰ فی العالمین کائنات کی سب سے سچی خاتون جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب تک محبت و عقیدت کا اپنے ایمان کا حصہ نہیں سمجھے گا وہ قطعاً مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نتیجہ پورا عالم اسلام اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. لیکن ہمارے ہی ایک اندر بھیجے گئے جاسوس کو
فتنہ بپا کرنے کے لیے ہمارے منبر سے ایسے خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے بارے میں الفاظ کہلائے گئے کہ جو کسی بھی شخص کے بارے میں کہنا زیب نہیں دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیے، اکرم و کریم کل قوم، کسی بھی قوم کا سربراہ وڈیرا اس کا سردار اگر تمہارے پاس آ جائے تو اس کی عزت و تکریم کرو۔ وہ یہودیوں کا سردار ہے، وہ عیسائیوں کا سردار ہے، وہ مشرکوں کا سردار ہے، کسی بھی مسلک اور مذہب کا سردار ہے، خدا نے اسے سرداری دی ہے، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ آپ عزت و احترام کے ساتھ اس کو بلائیے، اس لیے کہ اگر آپ قرآن نے کہہ دیا کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہو گے وہ تمہارے سچے کو کہے گا۔ آنے والے نے اس کے شان میں گستاخی کی، مجھے انٹرنیشنل لیول پہ، مقامی لیول پہ وزراء کے سامنے، وزیر داخلہ، وزیر مذہبی امور، کتنی کانفرنسوں میں یہ کہنا پڑا کہ یہ تحفہ آپ نے ہماری طرف بھیجا تھا، نہ یہ کل ہمارا تھا نہ یہ آج ہمارا ہے۔ کسی شیعہ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے اس کا مقدمہ نہیں لڑا، بڑی مشکل سے کسی حد تک اس سے ہم نے جان چھڑائی، ایک اور فتنہ پرور آگے بڑھا اور اس نے محرم الحرام کے دنوں میں پھر ایسے الفاظ کہے کہ خود تو وہ الفاظ کہہ کے بھاگ گیا، اور وہ وکیل ولایت جو سنا کرتے تھے وہ ولایت علی نہیں تھی بلکہ وہ یوکے کی ولایت تھی، برطانیہ کی ولایت تھی۔ اب پتہ چلا کہ اس ولایت کی وہ بات کرتے تھے۔ آج وہ بھاگ گئے ہیں اور ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، پورے ملک میں شیعہ سنی فساد کی کیفیت ہے، ہمارے خلاف پھر تکفیری نعرے شروع ہو چکے ہیں، صرف اس ایک بدبخت کی اس احمقانہ حرکت نہیں بلکہ ایک پلانے کے تحت اس کو بھیجا گیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے، وہ کر کے چلا گیا۔ ہمیں اپنے محراب و منبر پر آنے والی شخصیات کو بھی پہچاننا ہے، دیکھنا ہے، اور میرے انتہائی محترم خطبہ تشریف فرما ہیں، ان سے بھی دست بستہ گزارش ہے، قوم کو جوڑنے کی کوشش کرو، امت مصطفیٰ کو جوڑنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ حسین پر صرف شیعوں کی اجاراداری نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ جاؤ نا تو مکہ قریب پہنچو گے تو سرخ بورڈ آ جاتے کہ غیر مسلم آگے نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ تیرا گھر ہے، تو رب العالمین ہے، آگے نہیں جانے دے رہا، کہا نہیں یہاں سے واپس چلے جاؤ جب تک میری توحید، میرے رسول کی رسالت کا، میرے ولی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے۔ چلو مدینہ منورہ چلتے ہیں، رحمت اللہ عالمین کا دروازہ ہے، وہاں بھی جب ہم پہنچتے ہیں ادھر حدود حرم شروع ہوتی ہیں، سرخ بورڈ راستہ روک لیتی ہیں، اگر تم نان مسلم ہو پیچھے چلے جاؤ، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یا رسول اللہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، کہا بے شک۔ تو میرے بھائیوں، غیر مسلموں کے لیے خدا کا گھر کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، رسول اللہ کے گھر کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اگر کائنات میں ہر کسی کے لیے دروازہ کھولا ہے تو وہ حسین ابن علی کا دروازہ۔ کربلا جانے والا یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کربلا میں داخل ہونے والے کسی سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ تو کون ہے کون نہیں۔ صرف کربلا نہیں بلکہ یہ مجلس عزا، یہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، کسی سے کسی نے شناختی کارڈ چیک کیا ہے؟ کس سے پوچھا کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو؟ بس ہم تو یہی سمجھتے ہیں جو اس خیمے میں آ کے بیٹھ گیا ہے وہ حسینی ہے، اور حسینی کے خیمے میں آ گیا ہے، اور امام حسین کے ساتھیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عزیزان گرامی، میں پھر وہی گزارش کروں گا، اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجئے۔ بھی اگر ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر تو ہم دوسرے گھروں کو دیکھیں۔ جب ہمارے گھروں میں اتنا کچھ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم خالی میرے بھائی علی کے فضائل کو گننا چاہو، زندگی گزر جائے، جن و انس لگ جائیں، تم گن نہیں سکتے، تو بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب پہلے کے فضائل کا یہ عالم ہے تو 12ویں کے فضائل کا کیا عالم ہوگا، جس کی پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، مسلم غیر مسلم۔ مجھے یاد ہے اقوام متحدہ میں میری تقریر تھی اور ورلڈ پیس کے حوالے سے بہت بات ہو رہی تھی، 9/11 کے بعد ساری دنیا مجھے خونی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، تو میں نے ان کے سامنے فارمولہ پیش کیا کہ ورلڈ پیس کا فارمولہ ہمارے پاس ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، سنو جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اس کو میرا 12واں بیٹا امام مہدی علیہ السلام اس طرح عدل و
انصاف سے پر کر دے گا جس طرح پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ دنیا کا میڈیا میرے پیچھے تھا اور مجھ سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے مجالس میں حاضری کو واجب سمجھو۔ 40 آ رہا ہے، چہروں میں امام حسین علیہ السلام آ رہا ہے، خدا کرے کربلا کھلے ہم سب وہاں جائیں۔ اگر وہاں نہیں جا سکتے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے، اگر کربلا نہیں جا سکتے نا تو اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو جائیے، چھت پہ کھڑے ہو جائیے، صحرا میں چلے جائیے، کربلا کا رخ کر کے سر سے امامہ اتار کے گریبان کھول کے روتے ہوئے حسین کے حق کی امامت کو پہچانتے ہوئے ایک مرتبہ کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے علی اصغر کے بابا آپ پہ ہمارا سلام ہو، تمہیں 70 مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ ولایت علی کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی گزری ہے تمام مکاتب فکر کے درمیان، میں نے ہر دفعہ جہاں بھی علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا چہرے پڑھ لیے کہ اس کے اندر کون سا خون موجود ہے۔ یاد رکھیے میرے پاس اسی طرح منہاج الحسین میں کے پی کا گورنر، وزیر مذہبی امور، پاکستان کے وزیر مذہبی امور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، ہم ایک مطالبہ لے کر آئے، ایک درخواست لے کر آئے ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے نا تو جو چاہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ کیا مطالبہ ہے؟ جی بس فتویٰ دے دیں، یہ کلمے سے، اذان سے، اقامت سے اگر ہو سکے تو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل سارا نکال دو، اگر سارا نہیں نکال سکتے تو خلیفۃ بلا فصل نکال دو، اس لیے کہ اس سے کسی کی توہین ہوتی۔ خود سوچئے کہ اس لیول کے لوگ یہ مطالبہ لے کر کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی برداشت نہیں ہو رہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چائے پیے، میرے مہمان ہیں، وہ موٹر وے جا رہا ہے پشاور، جائیے۔ تو اس سطح پر تو لہٰذا عزیزان گرامی کبھی بھی ولایت ائمہ معصومین پہ کمپرومائز نہ کرنا، کبھی بھی توسل اہل بیت علیہم السلام کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا وسیلہ اور طاقت جو ہے وہ توسل اہل بیت علیہم السلام ہے۔ یہ سارے باب الحوائج ہیں، ان کا علی اصغر بھی باب الحوائج ہے، ان کا علی اکبر بھی باب الحوائج ہے، ان کا عباس بھی باب الحوائج ہے، ان کی سکینہ بھی باب الحوائج ہے، یہ سارے کے سارے باب الحوائج ہیں۔ کسی کو وسیلہ بنا لو دعائیں رد نہیں ہوتی، لیکن اگر مظلومہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وسیلہ بناؤ گے تو رسول اللہ متوجہ ہوں گے یہ کون شریف ہے جو میری بیٹی کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ علی امیر المومنین متوجہ ہوں گے یہ کون ہے جو میری زوجہ کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ زہرا کے 11 معصوم بیٹے متوجہ ہوں گے یہ کون شریف زادہ ہے جو ہماری ماں کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ پھر ایک نہیں 14 کے 14 سفارشی بن جاتے ہیں، 14 سفارش کرنے والے ہوں پھر دعا قبول نہ ہو نہیں سکتا۔ اور آخری بات جو ہے کربلا کو کبھی نہ چھوڑنا، کسی بھی صورت میں حسین کو نہ چھوڑنا۔ خداوند متعال کا وہ وعدہ الہی کہ پرچم اسلام پوری دنیا پر لہرائے گا اور خدا کا حکم پوری کائنات پہ حاکم ہوگا۔ سب سے پہلا خلیفہ الہی حضرت آدم علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف لائے تھے۔ فرشتوں نے مسجد کوفہ میں آدم علیہ السلام اور خلیفہ اول خدا کے سامنے سجدہ کیا تھا، اور خدا کا آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ میں اپنے 313 کمانڈروں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مسجد کوفہ میں پہنچیں گے، جہاں سب سے پہلا خلیفہ الہی تھا وہاں پر آخری خلیفہ الہی بھی آ کے اس کو کیپٹل بنائے گا۔ مسجد چھوٹی پڑ جائے گی، درسقات کریں گے یوسف زہرا مسجد چھوٹی ہے، حکم ہوگا کوفہ سے کربلا تک مسجد بنائی جائے، 1000 دروازوں پر مشتمل مسجد بنے گی اور وہ اسلام کا کیپٹل ہوگا۔ وہاں سے پرچم اسلام، کلمہ اسلام، دین اسلام پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کے آثار آج آپ کے سامنے نمایاں ہو چکے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں کربلا اور نجف کے درمیان زائرین کا جمع ہونا دنیا حیران و پریشان ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ خدا جن حسین نے خدا کو کتنا یاد کیا تھا۔
یہ 7-8 کروڑ تو کربلا میں ہوتے ہیں جو یہاں مجلسوں میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، سوشل میڈیا پر ہے، ٹی وی چینل کے سامنے ہے۔ یزیدیوں نے حسین کے خیموں کو جلا کے یہ سمجھا تھا کہ حسین مٹ جائے گا، نہیں، آج پوری کائنات حسینی خیموں میں تبدیل ہو چکی ہے، پوری کائنات میں حسین کا تذکرہ ہے، اور آج یزیدیت اور حسینیت کے صفحے بالکل واضح ہیں۔ اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، دنیا میں صرف 2 مذہب ہے، ایک حسینیت ہے، ایک یزیدیت ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے دنیا میں کہ یزیدی بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں، بے نقاب ہو رہے ہیں، اور حسینی بھی دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے دعا کی تھی، میرے اللہ میرے شیعوں کو میری محبت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمانا، ثابت قدم رہنا، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن دعا کیجیے اپنے زمانے کے وارث امام زمان علیہ السلام کو، اس لیے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج ہم مٹ گئے ہوتے۔ دنیا ایک مرتبہ پھر متوجہ ہوئی ہے کہ ہمیں مٹائے نہیں، انشاءاللہ وہ مٹ جائیں گے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ یزید کل بھی مردہ باد تھا، آج بھی مردہ باد ہے، قیامت تک مردہ باد رہے گا۔ میری سب سے درخواست یہ ہے کہ کربلا کا رخ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے حسین مظلوم کو لبیک یا حسین کہہ کے یقین دلائیے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو تیرا علی اصغر پیاسا شہید نہ ہوتا، تیرا بلند آواز سے کربلا آواز کرنی چاہیے، منہاج حسین سے کربلا کا کروا دے۔ میرا یہ پیغام، سلامت رہے، میرا یہ پیغام سوشل میڈیا کے حوالے سے نوجوانوں سے گزارش ہے، دشمن خردبین نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ مختلف قسم کے جو فرقہ وارانہ نعرے اس وقت سوشل میڈیا پہ چلائے جا رہے ہیں، یہودیوں کی طرف سے ہیں، ہندوؤں کی طرف سے ہیں، دشمنان پاکستان اور شیعت کی طرف سے ایک ہی شخص شیعہ بن کے چلاتا ہے، وہی سنی ہوتا ہے، وہی شیعہ ہوتا ہے، مقصد اس کا لڑانا ہوتا ہے۔ خبردار، اس کو کیا کہتے ہیں، نہ تو یس کیجئے، ڈیلیٹ کر دیجئے، نہ اس کو فارورڈ کیجئے، وگرنہ قانون بھی آپ کے خلاف متحرک ہے۔ اس وقت سچی جھوٹی FIR کاٹی جا رہی ہیں اور کوئی ان کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اگر بھیجنا ہے تو امام سجاد کے فرمان بھیجو، مولا علی کے فرمان بھیجو، ائمہ معصومین کے اور شہدائے کربلا کے پیغامات بھیجو۔ ہمیں قطعاً کسی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری تمام خطباء سے، واعظین سے، شعراء سے، نوحہ خانوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ پہلے تو پیغام وحدت مومنین کو پہنچاؤ اور وحدت مسلمین کو بھی پہنچاؤ، اہل سنت دوستوں کو ساتھ ملاؤ، ان کے پروگراموں میں جاؤ، ان کو بلاؤ اور ان کے ساتھ رہ کے ان کو بتاؤ کہ حقائق کیا ہے۔ اور دشمن ہمیں جھوٹ بول بول کے لڑانا چاہتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال بحق شہادہ معصومین علیہ السلام ہمارا حامی و ناصر ہے، اور کربلا والوں کو نہ کبھی شکست ہوئی ہے نہ کبھی شکست ہوگی۔ وہ کل بھی فاتح تھے، آج بھی فاتح ہیں، اور ان کی فتح کا اعلان ہر روز اشہد ان محمد الرسول اللہ کی اذانوں کی صورت میں ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔